بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بالآخر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کنسنسس کے ساتھ متفقہ فیصلے کی بنا پر متفقہ نمائندے کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف تعینات ہو گئے ہیں۔ میں کس پیرا پہ اتنے وضوح سے یہ بات کروں، حالانکہ جس وقت یہ ویڈیو ہوگی تو شاید ایوان صدر سے کسی قسم کا کوئی خط یا کوئی بیانیہ ضرور سامنے آ سکتا ہے، کوئی اعلامیہ ضرور سامنے آ سکتا ہے کہ صدر عارف علوی کی عمران خان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن میرے سورسز بہت تگڑے ہیں جی، کچھ چیزیں آپ کو وقت سے پہلے بتائی جا رہی ہیں۔ اس سے متعلق میں اگر آپ کو آگاہ کروں تو عمران خان کو مکمل طور پر آن بورڈ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا تم ہو کون بھائی، عمران خان نے بتایا میں ہی بھائی ہوں، باقی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا، یہ ایک پولیٹیکل جیسچر بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ ڈیفینیٹلی اداروں کی تعیناتی ان تمام چیزوں میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پولیٹیکل جیسچر ضروری تھا اہمیت بتائے بغیر نہ عمران خان صاحب کی، جو کہتے ہیں عمران خان صاحب سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، وہ اہمیت بتائے بغیر 2/3 میجورٹی کا مالک، اس کو بتائے بغیر، اس کو ریئلائزیشن کرائے بغیر یہ کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تمام پریکٹس ہوئی ہے۔ اگر میں نے آپ کو بول دیا آل از ویل ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں، ویڈیو میری تھوڑی پہلے بن گئی ہے، آلموسٹ 6 بجے کے قریب، آپ کو 6:30 پونے 7 بجے کہا گیا ہے، تو اس وقت تک اعلان یہ آ جانا جو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اگر رکاوٹ ڈالنی ہوتی نا صدر عارف علوی نے یا عمران خان صاحب نے تو فون کال کافی تھی، بہت آرام سے، کہ بھائی نہیں کرنا، ذرا پٹا ڈالو، ذرا پینگ ڈال کے رکھو، ذرا 10-15 دن کی پینگ ڈال کے رکھو۔ اچھا گورنمنٹ خیر ڈری بھی گھبرائی بھی تھی، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، تو بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کی اہمیت بتانا تھا، پولیٹیکل ایک حصہ ہے یہ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ دنیا کو بتایا گیا اس جیسچر سے کہ سن لو، دیکھ لو، اگر کوئی نہ سمجھیے تو سمجھ بھی جائے۔ جی ہاں، پاکستان کی 13 پولیٹیکل جماعتوں جو جن کو پی ڈی ایم کہتے ہیں ان کو بتایا گیا۔ اچھا جی، پاکستان کے آرمی چیف کو بتایا گیا، جنرل عاصم منیر صاحب کو، اپ کمنگ جو ہے، ادارے کو بتایا گیا، جی ایچ کیو کو بتایا گیا کہ جناب جان لیں ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر تعینات کیے جا رہے ہیں نا، یہ پورے پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی یہی جنرل عاصم منیر ہے۔ یہ ریئلائزیشن کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا، نہیں تو جس طرح پولیٹیسائزنگ ہونی تھی نا سر، جو رات کو پرائم ٹائم کھلنا تھا نا، صبح سے معافی تلافی اور ساری ذمہ داریاں جان بوجھ کے بریک کر دی نا، سمری سائن نہیں ہوئی تو کیسے لیک کر سکتے ہیں؟ یہ بھی پوری اسٹریٹجی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی، میاں شہباز شریف کی، اور بھی ساری جماعتوں کی، کہ بتا دو، پہلے بتا دو، پہلے بتا دو، تاکہ عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی رپڑ آ جائے، کوئی بوجھ آ جائے، کوئی چیز آ جائے۔ یہ پوری وہ چیزیں تھی۔ تو رات کو شروع ہونا تھا، دیکھیں کیا ہوا، ہم نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا نا۔ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کی بھی مزید کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں جو اس زمان پاک سے مجھے پتہ چلی ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری تھا، اس کے بغیر نہیں تو انہوں نے اڑا کے رکھ دینا تھا، جس طرح یہ میڈیا مینیج کرتے ہیں۔ ایک خبر تو لگا نہیں سکتے، ایک خبر نہیں ہو سکتی اس طرح ان کی اجازت کے بغیر، اس وقت جتنا کمپریس میڈیا ہے، جس طرح شیڈوڈ میڈیا اس ٹائم ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن کے رکھنا ہے، عمران خان صاحب مکمل طور پر آن بورڈ تھے۔ اتنا تو کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی کونے میں آپ کو ہے نا، عمران خان صاحب کی نوٹنگ ضروری تھی۔ عمران خان جتنے کل اہم تھے اس سے زیادہ آج اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرمی چیف اداروں ان تمام کو میسج گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اب آ جائیں جو سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ہجان تو تھا نا ملک کے اندر، ہر چیز منجمد تو ہو چکی تھی نا، آرمی چیف کی تعیناتی سے اگر جو سمجھ رہے ہیں کہ دودھ اور شہد کی کوئی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی تو چلے، آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، اگر کوئی نوکری پیشہ اس کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی تو یہ خوش فہمی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی سمجھ رہا کہ اب مہینے کی جو گروسری ہے وہ سستی ہونے جا رہی ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی گمان نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوگی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل اب آدھے ہو جائیں گے، اوکے سمجھ لیتے ہیں، کسی کی پروموشن ڈیو ہے پروموشن ہو جائے گی، یا کوئی لاٹری میں گھر نکل آئے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، بس کر دو یار، اس ہجان سے نکلیں، ملک کو چلائیں، آگے بڑھائیں۔ وزیر اطلاعات نے آج تک کوئی پریس کانفرنس کی کہ ہم نے یہ کام کر دی ہے؟ مجھے بتا دیں۔ وزیر داخلہ نے کوئی ایسی پریس کانفرنس کی کہ پاکستان میں میں نے دہشت گردی کے ان منصوبوں کو ناکام بنایا؟ میری وزارت داخلہ نے
وزیر دفاع نے کچھ بتایا کہ ہم نے دفاع کے یہ والے معاہدے کیے؟ کچھ ہوا ایسا؟ مجھے بتا دیں. وزیر خارجہ نے آج تک کچھ ایسا بتایا ہے؟ سر چین روٹھا ہوا ہے، سعودیہ آ نہیں رہا، IMF سے بات نہیں بن رہی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو پلیز ایسی کوئی دودھ کی نہریں نہیں نکلی. لیکن ہاں اب میں آ جاؤں صدر مملکت اور عمران خان سے. میں نے کہا یہ ضرور پارٹ ضرور بولوں جو آپ کو مسلسل لگا ہوا ہے نا، میں نے تو آپ سے ریئلسٹک اپروچ پہ بات کرنی ہے. اچھا جی، صدر مملکت اور عمران خان کے درمیان مشاورت ہوئی تھی جی. یہ اندر کی خبریں بتا، تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور 6:30 سے 7 بجے میں نے آپ کو ویسے بتا دیا، ہمارے صدر نے اس کا بتا دینا ہے. عمران خان سے ہدایت کی کہ سر آپ سمری پہ دستخط کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، دستخط کریں، آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. نئے آرمی چیف مکمل طور پر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے مینڈیٹ جب صبح کابینہ سے بات کر سکتے ہیں، جب پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں سے میٹنگ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا پھر یہ بڑی جماعت کا بھی ایک بہت جیسا ضروری ہے. جی ہاں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کچھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور جب نیا آرمی چیف آئے گا تو پوری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوگی. تو ہر لحاظ سے ملک کے لیے فائدہ مند ہے. PTI کے لیے فائدہ مند ہو، عمران خان کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے. کیا فائدہ مند ہو؟ اگر کل میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اس تقریر کو ہی کاپی پیسٹ کر دوں تو کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے ادارے نے اپنا کام کرنا، نہ چلتے رہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بہت زیادہ ضروری تھا. اور یہ اعتماد بہت ضروری تھا کہ 2/3 میجورٹی والی پارٹی بھی ساتھ لگ گئی ہے. اچھا، پورے پاکستان کو چلا گیا، آرمی چیف کو بھی، نئے آرمی چیف کو بھی چلا گیا. اور یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی عام گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی. اچھا پیغام بھیجا، گڈ جیسچر کیا، ٹھیک ہے، یہ مثبت جیسچر کیا اور بہت اچھا عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ہاں، اس گڈ ول جیسر کا ایک جواب بھی ملا ہے GHQ کی طرف سے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں نا. گورنمنٹ گھبرائی بھی لگ رہی تھی صبح سے ہی. وہ صبح جو کابینہ کا اجلاس بلا دیا گیا تھا، میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج اجلاس ہوگا. کچھ چیزیں لگی، کچھ انہوں نے سیفٹی وال کھڑی کرنے کی کوشش کی، جو کی بھی. جنرل عاصم منیر کو ڈیٹین کر دیا انہوں نے، ان کی ریٹائرمنٹ جاری وزارت دفاع میجر کے بعد نا وزارت دفاع ہر ریٹائرمنٹ کے لیے سائن کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ریٹائر آپ کو نہیں کرنا، یعنی ان کی ریٹائرمنٹ ہی منجمد کر دی. گھبراہٹ تھی نا کہ اگر سمری لیٹ ہو جائے، ریٹائرمنٹ روک دی، اگر سمری لیٹ ہو جائے، تاخیر کر دی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو خواجہ آصف نے باقاعدہ عمران پوری کابینہ کے سامنے اس سمری کو بتایا، ان سب نے تائید کی. مگر ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی اچھا چاہتا ہے کہ امید ہے کہ عمران خان صاحب اچھا اور مثبت فیصلہ کریں گے. اور یہ سیفٹی وال تھی جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی. لیکن ہاں، گھبراہٹ کا جیسر ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پہلا آرمی چیف ہے ہوں گے کہ جن کو ابھی آرمی چیف بنے ہی نہیں، پہلی ایکسٹینشن مل گئی. اچھا، ویسے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، میں نے کہا میں یہ آپ کو بتاتا ہوا چلوں. اب آ جاؤں جی آگے. GHQ کی طرف سے وہ اچھا جیسچر، گڈ ول جیسچر کیا ملا ہے عمران خان صاحب کو، جو خط ریسیو ہوا ہے باقاعدہ طور پر. پریڈ گراؤنڈ میں نا جلسے کرنے کے لیے، کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے GHQ سے بھی ایک سرٹن آپ کو NOC ریکوائرڈ ہوتا. اور PTI نے درخواست دی بھی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہمیں ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا تاکہ عمران خان صاحب زخمی ہے، ادھر سے ایک ریلی کی شکل میں راولپنڈی چلی جائے. ٹھیک ہے جی، PTI کو اجازت مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اور NOC مل گیا، اور PTI کو بھی آگاہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو بھی آگاہ کر دیا گیا باقاعدہ خط کے ذریعے. یہ ہے مثبت جیسچر کہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. اچھا، گڈ چیز ہے، یہ میں نے آپ کو بتانی تھی. اب آجو جی، عمران خان صاحب کا آج 7:30 بجے اجلاس ہے جی. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ سیاسی جدوجہد کی تیاری پکڑ لی ہوئی ہے. پلاسٹر اتر گیا جی، زخم بہتر ہے، پٹیاں بھی پلاسٹر سارا اتر گیا ہوا ہے، تو وہ اجازت ان کو مل جائے گی. اور عمران خان صاحب الیکشن کا مطالبہ جاری رکھنے کے لیے شد و مت کے ساتھ آگے جائیں گے. آج رات اسلام آباد میں دفعہ 144 سے لگ گئی ہے جی. 5 افراد ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور IG نے رپورٹ دی، وزارت داخلہ نے جتنے بھی اسلام آباد کے راستے ہیں آج رات سے بند کر دینے. اور فیض آباد میں PTI پاور شو کرے گی. خیمہ بستی لگ چکی ہے، واش رومز بن چکے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ادھر ہو چکا ہوا ہے. تو فیض آباد میں PTI اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. تو مورل آف دا اسٹوری، عمران خان ہی ریلیونٹ ہے. بس فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.